اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بچے خاموشی اختیار کریں بھی درود شریف پڑھیں خاموشی اختیار کریں الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صدق الله ورسوله النبي الكريم میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی میں اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا ذکر ضرور ہوگا، جہاں پر بھی میں اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ضرور ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد و میثاق لیا تھا اگر تمہارے دور میں میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تم نے ضرور ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔ تمام نبی یہ وعدہ کر کے آئے تھے اگر ہمارے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم ضرور ان پہ ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام پہ وحی فرمائی اور اس وحی میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ آسمان سے کتابیں اتری، ان کتابوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ وحی آئی، اس وحی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ ایک شخص ایک صحابی سے پوچھنے لگے یہ تو بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں تورات میں تھا اور بالکل ایسے تھا جیسے قرآن میں ہے۔ انہوں نے پوچھا تورات میں کیا تھا؟ فرمانے لگے تورات میں تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو شاہد بنا کر بھیجیں گے، ہم آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجیں گے، ہم آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجیں گے۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے خاص بندے ہوں گے، آپ میرے خاص رسول ہوں گے۔ سمیتک المتوکل، میرے ہاں آپ کا نام متوکل ہوگا، توکل کرنے والا، لا فظ ولا غلیظ ولا سخام فی الاسواق، آپ زبان کے سخت بھی نہیں ہوں گے، آپ دل کے سخت بھی نہیں ہوں گے، آپ بازار میں شور کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے، ولکن یعفو ویغفر، درگزر کیا کریں گے، معاف کر دیا کریں گے، ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوج بأن یقولوا لا الہ الا اللہ یفتح بہ اعین عمیہ وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ اللہ اپنے آخری نبی علیہ السلام کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائیں گے یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، جس کے ذریعے اندھی آنکھوں کو بینائی نصیب ہوگی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت حاصل ہوگی، ہدایت سے بند دل ہدایت کے لیے کھل جائیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں، آپ کی یہ تعریف اللہ نے تورات میں ذکر کی،
ان اللہ اوحا الی داؤد فی زبور، اللہ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام پہ وحی فرمائی، انہو سیاتی من بعدک نبی، ان قریب آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے، اسمہ احمد و محمد، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغضب علیہ ابدا، اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ولا یغضبنی ابدا، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، میں نے ان کے گناہوں کے درمیان پردہ کر دیا ہے، گناہ میرے نبی کے قریب نہیں آئے گا، میرے نبی گناہ کے قریب نہیں آئے گی، ان کی امت پر میں اللہ کا خصوصی رحم ہوگا، میں ان کو ایسے نوافل عطا کروں گا جیسے انبیاء کو دیا کرتا تھا، اور ان کو ایسے فرائض عائد کروں گا جو انبیاء اور رسولوں پر کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی فضلت محمدا و امتہ علی الامم کلہا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو ساری کائنات پہ فضیلت عطا کی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ عظمت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں عطا کی، ہر نبی میں جو خوبی پائی جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں اکٹھیاں کر کے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھی عطا کر دی ہیں۔ اسی ہر نبی میں جو وصف پایا جاتا تھا اللہ نے وہ اوصاف اکٹھے کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ ایک موقع تھا، حضور علیہ السلام گھر سے نکلے، صحابہ کی طرف تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ تذکرہ کر رہے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم علیہ السلام رب کا انتخاب ہے، حضور نے اس بات کو سن لیا۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی سنا۔ تیسرے صحابی کہنے لگے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ فرمایا، آپ نے اس کو بھی سنا۔ چوتھے صحابی کہنے لگے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ فرمایا، حضور قریب تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ سمیت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، میں نے تمہارا تعجب سنا، تمہیں اس بات پہ تعجب تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم، بالکل ایسے ہے، تمہیں تعجب تھا حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، بالکل ایسے ہے، تمہیں تعجب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، بالکل ایسے ہے، تمہیں تعجب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، بالکل ایسے ہے، تمہیں تعجب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بالکل ایسے ہے، لیکن انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں، بطور فخر کے نہیں کہتا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، میں پہلا شخص ہوں جو قیامت کے دن شفاعت کروں گا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت کو قیامت کے دن سب سے پہلے قبول کیا جائے گا، میں بطور فخر کے نہیں کہتا، یہ اعزاز اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ میں محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بطور فخر نہیں کہتا، رب نے یہ اعزاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جو جا کے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، اس کے لیے اس کو میرے لیے کھولا جائے گا، اس میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے، بطور فخر کے نہیں کہتا، یہ اعزاز بھی پروردگار نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پروردگار نے مجھے اولین آخرین میں سے سب سے مکرم، سب سے معزز بنا کر بھیجا ہے، بطور فخر کے نہیں کہتا، یہ اعزاز بھی اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ایک موقع آیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، انا قائدہم اذا وفدوا، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا ان کی قیادت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ساری دنیا کے لوگ اللہ کے سامنے خاموش ہوں گے، اللہ سے ہم کلام ہونے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ انا مستشفع اذا حبسوا، جب لوگوں کو روک دیا جائے گا ان کی شفاعت کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ الکرامہ
والمفاتیح یومئذ بیدی، ساری کی ساری بزرگیاں اس دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوں گی۔ یطوف علیہ الف خادم کأنہم بیض مکنون ولؤلؤ منثور، میرے ارد گرد ہزار غلام پھر رہے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، جیسے سفید انڈے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین کے امام ہیں، ساری کائنات سے بڑا مقام اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ہم یوں کہیں جس چیز کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ نے سب سے کامل اور مکمل میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں جتنے لوگ آئے انہوں نے انبیاء کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، انبیاء کرام کی اتباع کی ہے، ان کو جتنی خوبیاں ملی وہ نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملی ہیں۔ ان کو جو کچھ ملا نبی کی اتباع کی وجہ سے ملا۔ اور ہوا کیا، جو امتی کو کوئی خوبی ملتی ہے پہلے نبی میں پائی جاتی ہے پھر امتی میں آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا امتی کو وہ خوبی مل جائے لیکن نبی میں نہ پائی جائے۔ ساری دنیا کہتی ہے حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں لیکن مصطفیٰ سب سے پہلے صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب فاروق ہیں لیکن سب سے پہلے فاروق میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس کسی کو خوبی ملی حضور کی اتباع کی وجہ سے، حضور کی غلامی کی وجہ سے، حضور کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبی جس کو شروع سے بھی ذکر فرماتے رہے اس امت میں بڑی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جو وصف لگاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اللہ اس میں برکت دے کے ان کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ دنیا میں بندے کی جان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے نام پہ اپنی جان دے دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ قتل جسم ہوتا ہے، لوگ مردہ جسم کو سمجھتے ہیں، اللہ نے فرمایا جس کو تم مردہ سمجھتے ہو نا وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ شعور نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ اس کی زندگی کو محسوس کرو، تم محسوس نہیں کر سکتے۔ تم اس کی زندگی کو کسی اور طریقے سے محسوس کرنا چاہو تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے لیکن ہے وہ زندہ۔ میرے دوستو بہت توجہ سے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بشارت دے دی۔ ساری دنیا میں ایک بات پہ علماء کا اتفاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبوت عطا کی ہے اس کو ضرور شہادت عطا کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے کسی کو نبوت تو دی ہو لیکن شہادت نہ دی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام بالاتفاق شہید ہے۔ میں اس پہ ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ اس فتح الباری کی چھٹی جلد کے صفحہ 603 پر لکھا ہے انبیاء کرام کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، شہادت بھی دی ہے۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع کے 172 صفحے پر فرمایا اللہ نے انبیاء کرام کو شہادت بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ 556 صفحہ علامہ سیوطی الحاوی للفتاوی میں فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، شہادت بھی دی ہے۔ اور اس طرح علامہ عینی 16ویں جلد 49 صفحہ العمدۃ القاری میں فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو نبوت بھی دی ہے اور شہادت بھی دی ہے، اور جس کو رب شہادت عطا کرے قرآن کہتا ہے اسے تم مردہ نہ کہو۔ اس لیے انبیاء کرام کو مردہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ قرآن کہتا ہے زندہ کہو۔ سارے اہل سنت والجماعت اسی بات پر اقرار کرتے ہیں، اسی بات کا اعلان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو حیات عطا کی ہے۔ میرے دوستو یہ ایسا نظریہ ہے جس میں امت مسلمہ میں اہل سنت والجماعت میں ایک بندہ بھی انکار کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا انکار کیا تو فقط معتزلہ نے انکار کیا تھا۔ یہ عمدۃ القاری میں لکھا ہے علامہ عینی نے معتزلہ کے علاوہ کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ معتزلہ اہل سنت والجماعت سے خارج تھے۔ انبیاء کرام کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالی حیات عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو اس عقیدے اور اس نظریے پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ صدیق اکبر ذکر کیا 517 صفحے پر۔ میرے اور آپ کے نبی
دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو خطاب کیا۔ اس خطاب میں 2 باتوں کا اعلان کیا۔ پہلا اعلان یہ تھا، ان محمدن قد مات، اے صحابہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ دوسرا اعلان کیا، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اے اللہ کے نبی رب آپ کو 2 موتیں نہیں چکھائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کو ایک موت دنیا میں آ گئی ہے جب قبر مبارک میں جائیں گے، پھر وہاں پہ جب حیات ہوتی ہے سوال و جواب کے لیے عام بندے سے، انبیاء کرام سے بھی ان کی امت کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد نیک آدمی ہو پھر بھی کہا جاتا ہے نام کا نوم دل عروس، سو جا دلہن کے سونے کی طرح۔ آدمی برا ہو اس پہ بھی نیند طاری ہوتی ہے، قیامت کے دن اٹھ کے یوں کہے گا من بعثنا من مرقدنا، میرے سونے کی جگہ سے مجھے کس نے بیدار کر دیا۔ صدیق نے اعلان کیا، اے اللہ کے نبی دنیا میں موت آ چکی ہے، آپ جب قبر مبارک میں جائیں گے آپ کو حیات حاصل ہوگی، پھر وہ حیات آپ سے جدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے فتح الباری اور عینی میں اور 517 صفحہ بخاری کے حاشیے پہ لکھا ہے والأحسن ان یقال ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتعقبہ موت بل یستمر حیا، کہ انبیاء کرام جب قبر میں ان کو حیات حاصل ہوتی ہے وہ دائمی رہتی ہے، ان کے جسد عطر سے جدا نہیں ہوتی، کیونکہ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا بخاری میں صدیق اکبر نے پہلے دن عقیدہ حیات کا اعلان کیا، صحابہ میں کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 مسلم شریف 268 صفحہ باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام، اس میں لکھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی، میں اس رات جس رات معراج پہ گیا میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا، اور وہاں میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز زندہ پڑھتے ہیں مردہ نہیں پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتا دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، آگے سفر کیا، بیت المقدس میں پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر آسمانوں میں پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور قرآن نے کہا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اس میں شک نہ کرو، وہ واقعی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ملاقاتیں زندوں کی ہوتی ہیں مردوں کی نہیں ہوتی۔ میں عرض کرا تھا مسلم شریف میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ مسند ابی یعلا میں حضرت انس راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ابو داؤد کے 157 صفحے پہ اللہ کے نبی کا ارشاد ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جب کوئی میرا امتی میں محمد پہ سلام پڑھتا ہے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جواب زندہ دیتے ہیں، اس کو سنتے زندہ ہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں پوری امت میں اہل سنت والجماعت میں ایک بندہ بھی اختلاف کرنے والا نہیں۔ میرے دوستو جلاء الافہام ایک کتاب ہے، اس میں احادیث مبارکہ ہیں، علامہ ابن قیم کی، اس میں حدیث لکھی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میرے روزے پہ درود پڑے گا میں اس کو سنوں گا، من صلی علیہ نائن ابلغتہ، جو دور سے پڑھا جائے گا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے قائد آباد میں یہ حدیث مبارکہ پڑھی، ایک بندے نے پرچی دی، کہتا ہے اس کا راوی شیعہ ہے، محمد بن مروان سدی صغیر ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس کا راوی محمد بن مروان نہیں ہے، میں نے کہا اس کا راوی ابو معاویہ ہے۔ بندے نے پھر سوال کیا، کہتا ہے ابو معاویہ تو شیعہ ہے۔ میں نے کہا جاہل آدمی گلی بازار میں کسی ریڑھی والے سے پوچھ لے کہ شیعہ اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھتا ہی؟ شیعہ اپنے بیٹے کا نام معاویہ نہیں رکھتا۔ اگر ابو معاویہ ہے تو شیعہ نہیں، شیعہ ہے تو ابو معاویہ نہیں
نہیں ہے؟ خیر میں نے عرض کیا، اس نے چیلنج کر دیا، کہتا ہے اس پہ کوئی اہل سنت محدث پیش کر جس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو۔ میرے دوستو میں نے فوراً علامہ ابن حجر فتح الباری کے 602 صفحہ سے پیش کیا، میں نے اس پہ القول البدیع کے 172 صفحہ سے علامہ سخاوی پیش کیا، میں نے مرقات سے ملا علی شکاری پیش کیا، میں نے مولانا شبیر احمد عثمانی فتح الملہم سے پیش کیے، میں نے 4 محدث پیش کیے، لیکن اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ میرے دوستو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، با اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھا، ہم اللہ کے رسول کی بات بھی مانتے ہیں۔ بہت توجہ اور اختصار سے میں نے بات عرض کرنی ہے۔ میرے دوستو یہ عقیدہ وہ ہے جو بخاری کا ہے، جو مسلم کا ہے، جو ترمذی نسائی ابن ماجہ کا ہے، جو مشکات میں 5 احادیث مبارکہ اس پہ موجود ہیں۔ 2 موقع ایسے ہیں جن پہ اللہ کے نبی کے روزے سے باہر آواز بھی آئی ہے۔ تفسیر رازی میں سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا ہے صدیق اکبر اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا، صدیق اکبر نے صحابہ کو وصیت کی جب میں مر جاؤں میری میت کو اٹھا کے میری میت کو اٹھا لینا، جب میں مر جاؤں میری میت کو اٹھانا، مصطفیٰ کے روزے پہ لے جانا، وہاں پہ لے جا کے میری طرف سے سلام کہنا اور وہاں پہ اجازت چاہنا، اگر وہاں اجازت ملے میری میت کو وہیں پہ دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے میری میت کو اٹھا کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ صدیق اکبر وفات پا گئے، صحابہ نے وصیت کے مطابق صدیق اکبر کی میت کو اٹھا کر مصطفیٰ کے روزے پہ لے گئے، جا کے صدیق اکبر کی طرف سے سلام کہا اور وہاں تدفین کی اجازت چاہی۔ روزہ مبارکہ سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، محبوب کو